الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حدیث رسول سنتے ہیں اور آقا کے مہینے میں درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کو اس لیے اپنا مہینہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نفل روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کو اس لیے اللہ پاک کا مہینہ فرمایا کہ اسی نے اس مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو آقا کا مہینہ اور درود شریف پڑھنے کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ وہ نیتات الطالبین میں ہے۔ شعبان المعظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ماہ شعبان میں ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نفل روزوں کی کثرت کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے۔ درود شریف کی فضیلت۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، اور پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا، اس درود پاک کے پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک ماہ میں آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و پاک پڑھیں۔ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور وہ آیت یہ ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غائب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب المرجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے یہ ہیں: شعبان المعظم، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج۔ شعبان المعظم کے نام کی حکمتیں۔ شعبان شب سے بنا ہے، جس کے معنی گھاٹی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم بھی نازل ہوا۔ ماہ شعبان میں استقبال رمضان کی تیاری۔ محترم ناظرین، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے، تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادات کی عادت ہو جائے۔ صحابہ کرام کا انداز۔ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ تلاوت قرآن کا مہینہ۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے،
یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حضرت عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت کریم کے لیے فارغ ہو جاتے۔ محترم ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ تو اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزاریں، تلاوت کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ہم غفلت کی نیند سوتے ہی رہ جائیں۔ ایسے غافلوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان مبارک وقتوں کے حوالے کیے۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب ذکر و اذکار، درود پاک، تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہری شعبان شہری، یعنی یہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔